حنیف قریشی تشیع ہے، حنیف قریشی رافضی ہے، حنیف قریشی سنیت سے خارج ہے، حنیف قریشی ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، حنیف قریشی کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سنیت سے خارج ہے۔ جی اب ڈاکٹر جلالی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ امام جلالی ہی اصلی سنی ہے، امام جلالی جس کو سنی کہیں گے وہی سنی ہے، امام جلالی جس کو رد کرے وہ سنی نہیں ہے۔ قرآن سر پہ رکھ لیں وہ آپ کو نہیں مانے، کیونکہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے بیچارے، اور یہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں وہ خدا کا خوف کریں۔ حنیف قریشی کو چھوڑ دیں، بھائی میں چھوڑ رہا ہوں حنیف قریشی کو، کیوں نظر نہیں آ رہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے بھائی، میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ تو ارشاد بھٹی سے پوچھیں، اگر پوچھنا ہے تو جہلم جا کر مرزا جیلمی سے پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلے ویڈیو کلپ میں نے اپنا درد دل عوام اہل سنت اور علماء کرام کے سامنے رکھا کہ میرے نبی کی پیاری لخت جگر ان کی ذات کو موضوع مناظرہ نہ بنایا جائے، کیونکہ کہیں اس بحث میں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ جب اللہ کے ولی سے بغض رکھنا اللہ سے اعلان جنگ ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات میں اگر ذرہ برابر بھی ہلکا جملہ نکل جائے مناظرے کے دوران تو میرا نہیں خیال کہ اس بندے کا ایمان محفوظ رہے گا۔ میں نے درد دل پیش کیا، سیدہ پاک کی ذات کو موضوع مناظرہ نہ بنائیں۔ جو ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہماری طرف سے خطا کا لفظ بولا گیا ہے وہ تو خطا اجتہادی ہے۔ بھائی خطا اجتہادی کو علماء جانتے ہیں، عام عوام جو کروڑوں میں ہے وہ بالکل بھی نہیں جانتے کہ خطا اجتہادی کیا ہے۔ اگر اہل سنت کی بقا چاہتے ہو اپنی دستار اٹھا کے سیدہ کے قدموں میں، سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ کہہ دیا جائے کہ خطا اجتہادی ہی مقصود تھا میری زبان سے جو نکلا، پر اہل سنت کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے میں اپنی دستار قدموں میں پیش کر رہا ہوں اور رجوع کرتا ہوں، معافی کا خواستگار ہوں۔ خدا کی قسم جو سر سیدہ کی بارگاہ میں جھک جائے میرا رب اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو پھر میرے اس کلپ کے جواب میں ملک بھر سے بڑے اچھے میسیجز آئے، انہوں نے اپریشیٹ کیا، انہوں نے شاباش دی کہ آپ نے بہت اچھا پیغام دیا ہے علماء کرام کو، دونوں طبقوں کو۔ لیکن ایک طبقہ ایسا ہے کہ میرے اس کلپ کے بعد روزانہ واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں، کالیں آتی ہیں ان کی، اور بار بار ایک ہی لفظ بولتے ہیں، جی تسی حنیف قریشی دے نال کیوں؟ حنیف قریشی تشیع ہے، حنیف قریشی رافضی ہے، حنیف قریشی سنیت سے خارج ہے، حنیف قریشی ہمارا کچھ بھی نہیں لگتا، حنیف قریشی کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، وہ سنیت سے خارج ہے۔ جی اب ڈاکٹر جلالی صاحب کے کیوں خلاف ہیں؟ امام جلالی ہی اصلی سنی ہے، امام جلالی جس کو سنی کہیں گے وہی سنی ہے، امام جلالی جس کو رد کرے وہ سنی نہیں ہے۔ اس طرح کے میرے پاس درجنوں میسیجز پڑھے، میں حیران ہوا، مجھے افسوس ہوا ان لوگوں پر کہ ان لوگوں بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ وہ جی بس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئے بیچارے، اب وہ سڑک پہ جا رہا ہے یا سڑک سے اتر جائے وہ ٹرک کے پیچھے ہیں، وہ کیچڑ میں جائے وہ پیچھے ہیں، جی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو، ان سے کیا گلہ ہم نے کرنا ہے۔ احباب ذی وقار، میرا یہ پیغام علماء کرام کا سنجیدہ طبقہ اور عوام اہل سنت کا سنجیدہ طبقہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے ان سے مخاطب ہوں۔ وہ آپ کو نہیں مانیں گے چاہے جو کچھ مرضی کر لیں، قرآن سر پہ رکھ لیں، وہ آپ کو نہیں مانیں گے کیونکہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں بیچارے۔ دو چیزیں دکھاؤں گا آج آپ کو میں۔ فتویٰ لگتا ہے جی حنیف قریشی تو شیعہ ہو گیا ہے، وہ رافضی ہے، شیعہ ہے، اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں جی، کیا وجہ ہے؟ کیسے شیعہ ہو گیا ہے جناب؟ جی وہ شیعوں کی مجلس پڑھتا ہے، شیعوں کی مجالس میں جاتا ہے، یہ پاکستان کا نیشنل ٹی وی چینل ہے، یہ ٹی وی چینل کا پروگرام ہے، کوئی امام باڑا نہیں ہے۔ اب ٹی وی چینل والے پیچھے کس طرح کا فلیکس لگاتے ہیں، بیک پر کیا لگایا ہے، وہ ٹی وی چینل والوں کی اپنی پالیسی اور طریقہ ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی کفریہ چیز نہیں لکھی، نبی پاک کی آل کے نام لکھے ہیں۔ باقی وہاں پر مفتی حنیف قریشی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ کربلا کا منظر بیان کر رہے ہیں، آل رسول پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے گئے وہ رو رو کر بیان کر رہے ہیں، اور یہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ شیعوں کی مجلس میں بیٹھا ہے، حنیف قریشی ذاکر ہے۔ وہ خدا کا خوف کریں، آپ نے اللہ رسول کو منہ بھی دکھانا ہے، آپ نے مرنا ہے کہ نہیں مرنا، آپ نے قبر میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ حنیف قریشی کو چھوڑ دیں، بھائی میں چھوڑ رہا ہوں حنیف قریشی کو، ایک شرط پر چھوڑوں گا اور سب کو کہوں گا کہ حنیف قریشی کو چھوڑ دیں، ایک شرط پر ثابت کریں، الزام نہیں لگائیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، اور جو آپ نے قانون بنایا ہے مفتی حنیف قریشی کے لیے کیا یہ سب پر لاگو ہے یا صرف مفتی حنیف قریشی کے لیے ہے؟ تو سنیں، اب میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانے لگا ہوں سکرین کے اوپر، صرف سنجیدہ لوگوں کے لیے ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لگے ان کے لیے نہیں، جن کی آنکھوں پر اور دماغوں پر پٹیاں لگا دی گئی ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ جی ٹی وی کا پروگرام ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب یہ کسی شیعہ کی مجلس میں نہیں گئے، یہ ٹی وی چینل کا پروگرام ہے۔ اس کو ان لوگوں نے کیا رنگ دیا یہ سکرین شاٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جی مفتی حنیف قریشی شیعہ کے ساتھ بیٹھتا ہے، اگر یہ قانون صرف مفتی حنیف قریشی کے لیے پھر تو ہم چھوڑ دیتے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، اگر یہ سب کے لیے ہے تو یہ دیکھیں قبلہ معزز و محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کن کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی۔ اگر بیٹھنے سے ہی گفتگو کرنے سے ہی بندہ مسلک سے خارج ہو جاتا ہے سنیت سے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہاں پر تو آپ کچھ بھی نہیں بولتے۔ یہ دیکھیں آپ پاکستان کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب، یہ کہاں بیٹھے ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور بابا جی کے شہزادے مولانا طارق جمیل صاحب آئے ہوئے ہیں جناب، یہ دیکھیں
اور یہ دیکھیں دعوت اسلامی کی جو غیر سیاسی ہماری تحریک ہے، یہ جی پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ ہمارے کچھ علماء کرام جب نرم گوشہ اختیار کرتے تھے یا کوئی ملاقات کرتے تھے پی ایم ایل این پاکستان مسلم لیگ نون والوں کے ساتھ، تو کہا جاتا تھا کہ جی یہ قاتل ہیں، کہ تم غدار ہو، مسلک ہے فلاں ہو۔ یہ دیکھیں جی دعوت اسلامی والے، ہماری ہی جماعت ہے دعوت اسلامی والے، یہ دیکھیں ان کے معزز اراکین مل رہے ہیں۔ یہ دیکھیں جی آسیہ مولونا کا جو ہے یہ گستاخ ہے جی، آسیہ مولونا کو اس نے رہا کیا عمران خان نے، یہ دیکھیں جی عمران خان کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ صرف حنیف قریشی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ آپ کا قصور نہیں ہے، یہ بات سنجیدہ طبقہ سمجھ رہا ہے میری گفتگو کو، لیکن جن بیچاروں کے آنکھوں پر سبز پٹی ہے، جن کے دماغوں کے اوپر پٹی ہے، جن کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے، ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا یہ لوگ اسلام سے، دین سے، سنیت سے خارج ہو گئے ہیں یا ان کا اسلام اور ایمان ابھی باقی ہے؟ اب فتویٰ دیں آپ۔ حنیف قریشی شیعہ ہو گیا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کیوں شیعہ نہیں ہوئے؟ مفتی عابد مبارک صاحب کیوں نہیں شیعہ ہوئے؟ مظفر حسین شاہ صاحب کیوں نہیں شیعہ ہوئے؟ یہ جو جلالی صاحبان ہیں یہ کیوں نہیں شیعہ ہوئے؟ یہ تصویر دیکھیں، یہ دعوت اسلامی کے مفتی اصغر عطاری صاحب بیٹھے ہیں دیوبند مکتب فکر جامعہ کوڑا خٹک کے، جو مولانا حامد علی صاحب ہیں ان کے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ تو یہ اگر بیٹھنے سے اگر مفتی حنیف قریشی صاحب سنیت سے خارج ہیں تو پھر یہ سب خارج ہیں یہ لوگ، پھر بچا کون ہے؟ پھر تو دعوت اسلامی بھی نہیں بچتی، پھر تو مفتی منیب الرحمان صاحب بھی نہیں بچتے، پھر تو خود ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نہیں بچتے۔ بھئی میں مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ تھا، ساتھ ہوں اور ساتھ رہوں گا۔ جو تم نے جھوٹے الزام لگائے ہیں وہ سچ ثابت کریں، میں ابھی اعلان کر دوں گا کہ جی مفتی صاحب تو سنیت سے خارج ہے، واقعی بڑے باغی ہے جناب۔ اگر مفتی حنیف قریشی کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو ارشاد بھٹی سے پوچھیں، جس کے سوالات کے پر خچے اڑا دیے مفتی حنیف قریشی صاحب نے۔ حنیف قریشی صاحب کا اگر پوچھنا ہے تو اہل حدیث مکتب فکر کے جو ٹاپ کے مناظر ہیں پروفیسر طالب الرحمان سے پوچھیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کون ہے۔ اگر پوچھنا ہے تو جہلم جا کر مرزا جیلمی سے پوچھیں کہ جس کے دروازے پہ دستک دے کر کہا کہ باہر نکلیں، تیرے بیانات سے تیرا رد کروں گا کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ گھر کے شیر کو نہ مارو ورنہ غیروں کے کتے کھا جائیں گے۔